دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے، جماعتی بھی تھے، بھائی بھی تھے۔ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے، وہ اپنی پنجابی زبان میں کہتے تھے اللہ تو کلا باقی سب اللہ۔ بڑا مزہ آتا تھا، بڑے درد سے کہتے تھے۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ مردوں کو عذاب قبر میں ہوتا ہے یا علیین اور سجین میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے جس پہ آج تک اللہ کا شکر ہے کہ مولوی لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے ہی مر جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب میں صلح ہو سکتی ہے، مولوی میں نہیں ہو سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم کیسے مانو گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہے کہ مرنے کے بعد فرعون اور اس کی جو جماعت تھی ان کو روزانہ عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ درمیان میں واہ ہے، عطف ہے، تو عطف اور معطوف علیہ میں معایرت ہوتی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ عذاب الگ ہوگا، یہ عذاب الگ ہے۔ اس پہلے عذاب سے مراد قبر کا عذاب۔ دوسری ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ امام الانبیاء کی ہے، جس کو خود اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا ہے کہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حضور دو قبروں پہ گزرے فمر بقبرین فقال انہما یعذبان، ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ قبر پہ کھڑے تھے یا سجین پہ کھڑے تھے یا علیین میں کھڑے تھے؟ خدا کا خوف کرو۔ اتنی وضاحت کے باوجود بھی تمہیں اعتماد نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احدہما لا یستتر عن البول، ایک کو بیماری تھی پیشاب کی، ان کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اگر کپڑوں پہ لگ گیا، بدن پہ لگ گیا تو نہیں دھوتا تھا، اس وجہ سے عذاب میں ہے۔ والآخر انہ یاتی بالنمیمہ، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا۔ تو اب حضور خود فرما رہے ہیں، قبر پہ کھڑے ہیں، اور فرمایا انہما، ان دونوں پر، اس سے بڑی گواہی میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ پھر حضور پاک نے حکم دیا صحابی کو، وہ سامنے جو کھجور ہے اس کی ایک چھڑی کاٹ کے لے آؤ۔ وہ چھڑی کاٹ کے لے آئے تو آپ نے اس چھڑی کو ایسے چیر کے دو حصے کیا، ایک اس قبر پہ لگا دی، ایک اس قبر پہ لگا دی۔ فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی، کیونکہ درختوں کا سبزہ بھی ذکر کی وجہ سے ہے، جب ذکر نہیں کرتے ان پر بھی موت آ جاتی ہے۔ جیسے بندے کی زندگی بھی ذکر سے ہے، ذکر نہ کرے تو گویا وہ میت ہے۔ تو بہرحال اتنی بڑی دلیل کے بعد تمہیں اور پتہ نہیں کیسی دلیل چاہیے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور گزرے، 7 قبریں تھیں، فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی یہ کافروں کی قبریں ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے کہ حضور خود قبر پہ بیٹھے ہیں جنت البقیع اور غرقد میں، اور فرمایا سبحان اللہ۔ صحابہ ڈر گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوں، میرے صحابی کو قبر نے پکڑ لیا ہے، زغطۃ القبر آ گیا اس کو۔ اب میں نے اللہ سے دعا کی تو قبر نے چھوڑ دیا۔ تو حضور قبر پہ بیٹھے تھے کہ علیین میں بیٹھے تھے؟ خدا کا خوف کرو۔ ارواح علیین میں ہوتے ہیں مومن کے، کافر کے سجین میں ہوتے، لیکن ان کا قبر سے تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن لائٹ ہر جگہ آ رہی ہے۔ اب جیسے موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہو بات کر سکتے ہو، اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے، کوئی تار نہیں، کوئی وائر نہیں، کوئی کیبل نہیں۔ تو اگر بندے ایسی چیز بنا سکتے ہیں تو اللہ نہیں کر سکتے؟ خدا کا خوف کرو، بلا وجہ ایسے مسائل میں پڑھ کے اللہ کے نبی کی امت کو گمراہ نہ کرو۔ عمرہ شروع کرنے سے پہلے عورت کو حیض آ جائے، عمرہ نہیں ہو سکتا جب تک حیض ہے۔ بیٹی اتنا تو آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ ناپاک ہو گئی، مسجد میں کیسے آئیں گی، طواف کیسے کریں گی؟ اتنا عقل تو تمہیں بھی ہے۔ جب پاک ہو جاؤ اچھی طرح، دن گزر جائیں غسل کر کے پھر عمرہ کرو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، جو نیت کی یہی کافی ہے۔
وقت کی پابندی امام پر بھی ہے، سب پر ہے۔ اگر امام دیر سے نماز شروع کرے، دیر کا کیا معنی ہے؟ ظہر کی نماز عصر کے بعد پڑھتا ہے، بھئی دیر کا کوئی وقت ہی لکھو نا۔ تم دیر سے آؤ تو اعتراض نہیں، امام پر اعتراض ہے۔ اور پھر ہر نماز کا اول وقت بھی آخر وقت بھی، اگر اول میں نہیں ہے آخر میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ وقت میں آیا ہے۔ بہرحال مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کسی اور عالم بزرگ سے پوچھیں جن کو تعبیر خواب سے تعلق ہو۔ 2 دن پہلے جدہ سے آیا ہوں، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ ہماری امی ابو آپ کا بیان سنتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حتیم میں نفل پڑھنے کے ثواب سے طواف کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ نفل تو پوری دنیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال عورتیں مرد زیادہ ہوتی ہیں تو کوئی نہیں، جب موقع بھی دے پڑھو، تم بھی رش کے وقت میں نہ پڑھو، رات کو 12 بجے کے بعد آئیں تو رش نہیں ہوگا۔ میت کو غسل دینے کا بھی ثواب ہے۔ 7 دن مکے میں ہیں، 10 دن مدینے میں ہیں، پھر 10 دن مکے میں آپ قصر نماز پڑھیں گے، مسافر ہیں۔ ایک حافظ قرآن تھا، بچہ قرآن بھول گیا، توبہ بھی کرے اور دوبارہ قرآن یاد کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن یاد کر کے بھلا دینا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ عمرہ کمیٹی شروع ہوئی ہے، غریب آدمی ماہانہ ادا کرتا ہے، آدھی رقم چلی جاتی ہے، نصف رہتی، مجھے نہیں پتہ یہ کیا چکر ہے۔ محمد شفیع سکھر سے سلام کہتے ہیں، بڑی مہربانی والسلام۔ اگر ہم میاں بیوی گھر میں ہیں اور جماعت ہو جائے تو کیا میں امام بن کے اپنے بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے۔ کسی جگہ نمازوں کی قضا دے سکتے، جہاں موقع ملے قضا کرو۔ شوق سے کتا پالنا منع ہے، شکار کے لیے اور نگرانی کے لیے جائز ہے۔ چاشت کی رکعتیں جو ہیں وہ 8 ہیں، لیکن جتنا اللہ توفیق دے پڑھو۔ فجر کی سنت میں شک ہے کہ 1 رکعت پڑھی یا 2، تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو۔ بہرحال ایک مسئلہ ہم نے بتا دیا کہ میلاد کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، نہ حضور پاک کا حکم ہے نہ صحابہ کا عمل ہے۔ یہ حضور کی وفات کے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے یہ رواج نکالا تھا، وہ رواج لوگوں کے گلے میں پڑ گیا۔ قبر میں عذاب ہوگا تو پھر قیامت والے دن سزا کیوں ہوگی؟ قبر کا عذاب ایسے ہوگا جیسے مجرم کچی میں ہوتا ہے، اور قیامت کا عذاب ایسے ہوگا جیسے پکی جیل میں چلا جاتا ہے۔ پہلے کچی کی سزا بھگتتا ہے نا مجرم، 2 سال پڑے رہتے ہیں، کوئی تھانے کی جیل میں، کوئی ویسے جیل میں، ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا اس کے مقدمے کی سزا ہی کل 2 سال ہو تو اس کے باوجود وہ 2 سال پہلے بیچارہ کچی میں کاٹ چکا ہوتا، فیصلے مقدمے میں ہی کوئی نہیں سنتا۔ آج ہی میں سن رہا تھا، وہ ہمارے کھوسا صاحب چیف جسٹس جو ہیں، چونکہ اتفاق سے وہ بھی بلوچ برادری کے آدمی ہیں، تو وہ یہی رونا رو رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں گل سڑ جاتے ہیں، کبھی پیشی نہیں ہو رہی، کبھی گاڑی نہیں مل رہی، کبھی گواہ نہیں مل رہا، کبھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، کبھی چلان مکمل نہیں ہوا، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا میں نے ایک سسٹم بنایا ہے، انشاءاللہ اس پہ اگر انہوں نے عمل کیا تو 3 مہینے کے اندر سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے۔ جمعہ یا عیدین کے خطبے کے دوران جب امام صاحب بیٹھتے ہیں خطبے کے بعد، لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے نہیں ویسے دعا مانگ سکتے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی مستجاب ہو، لیکن ہاتھ اٹھا کے نہیں۔ ایک دوست بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے،
بیمار کا علاج صورت فاتحہ اور زمزم سے اچھا کوئی نہیں۔ میں نے عمرہ ادا کر لیا لیکن حلق میں نے جیرانہ میں کیا، جیرانہ حدود حرم سے باہر ہے، لہذا آپ پہ دم پڑ گئی۔ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، اگر جمعہ بندہ نہ وہیں اذان دے ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکا ظہر پڑھیں گے۔ کہتے ہیں بریلوی حضرات کے حضور پاک قبر میں زندہ ہے اس لیے ہم جشن مناتے ہیں۔ یہ کیا دلیل ہوئی کہ اب انبیاء اگر زندہ ہے تو سارے انبیاء زندہ ہیں، پھر صرف حضور کا جشن کیوں مناتے ہو؟ حضرت ابراہیم کا کیوں نہیں مناتے؟ حضرت اسماعیل کا کیوں نہیں مناتے؟ آپ کے ابا دادا حضرت آدم کا کیوں نہیں مناتے؟ یہ کوئی دلیل ہے، کوئی بہانہ ہے؟ میں نے بیوی کو دھمکی دی کہ اگر فلاں عورت سے میں نے شادی نہ کی تو تمہیں طلاق، تو بہرحال حنفی مسلک میں تو کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، نہ تو باقی اماں کہتے ہیں یہ قسم ہے، بس کفارہ دے دے اور توبہ کرے۔ استخارے کا معنی ہوتا ہے کسی خاص کام کے لیے، یہ نہیں کہ سارا دن کیا کروں۔ استخارہ بھی شادی کے لیے، گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، زمین خریدنی جائے، وہاں استخارہ کیا جاتا ہے۔ اذان ہونے کے بعد فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ حی علی الفلاح تو مد نہیں کرنی چاہیے۔ میرے لیے دعا کریں کہ میرا گھر جو ہے اللہ کرے میں درسگاہ بنا لوں اور اللہ کی توحید بیان کروں، اللہ قبول فرمائے۔ جب نیت صحیح ہو نا تو اسباب خود خدا پیدا کر دیتے ہیں۔ لڑکی کا نام انن مجھے تو نہیں پتا انن کیا بلا ہوتا ہے۔ اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، نمازی لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں، ان کو علماء کے درس سنائیں، ان کو صحیح مسجد کے امام جو ہیں ان کے پاس لے جائیں، گھر میں ان کو تربیتی کتابیں سنائیں، فضائل نماز، فضائل روزہ۔ میں نے ایک دوست کو کہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان سنا کرو، انہوں نے کہا اس نے کسی عالم سے نہیں پڑھا۔ تم نے کس عالم سے پڑھا ہے؟ صرف اعتراض کرنا جانتے ہو۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور اللہ نے ان کو قرآن پاک کی خدمت کی بڑی توفیق دی۔ اب ان کی اولاد بھی کر رہی ہے۔ اللہ ان کے اس مشن کو اور اس مرکز کو قائم و دائم رکھیں۔ اگر کسی کا شوہر غصے میں یا مذاق میں اسلام کا مذاق بنائے تو کیا کیا جائے؟ مذاق بنائے گا اسلام کا تو کافر ہو جائے گا، توبہ کرے، کلمہ بھی دوبارہ پڑھے۔ پولیو کے قطرے پلانا ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے بھئی، دوا ہے اللہ کے بندے، علاج میں تو ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ کام کر رہی ہے عورت اگر اپنے باورچی خانے میں دوپٹہ سر پہ نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ کسی انسان کا دین میں بھی کام نہیں لگتا، کسی دنیا کے کام میں بھی کا دل نہیں لگتا، اس کے لیے کہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ سنت نماز پڑھتے وقت تیسری رکعت میں سورت نہیں پڑھی، سجدہ کرے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ پیپر کی تیاری کے لیے سورت علم نشرح پڑھا کریں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ باقی بھول جاتے ہیں تو یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں۔ پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے۔ میرا نام عباس خان ہے۔ اچھا جی، آپ میرا سنتے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے اور دین کے کام۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بالکل سنت ہے۔ حضرت علی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من السنتی وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ۔ 8 سال ہو گئے عورت کا شوہر مر گیا، دوسری شادی کرنی چاہتی ہے، بالکل کرے، بھائیوں کو چھوڑے، مقامی قاضی کے پاس یا حاکم کے پاس جا کے درخواست دے اور شادی کرے۔
اسلام آباد سے آیا، ہوٹل میں جب آیا میں غسل خانے واش روم میں گیا، چادر اتار دی، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، احرام مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گیا اور عمرے سے بھی محروم ہو گیا۔ اصل عمرہ تو اس کا وہی تھا جو اپنے ملک سے کرتا ہو۔ ہم استاد ہیں، ہمارے تنظیم ہے، اگر سکول ڈپٹی کریں تو ساتھ مسائل حل نہیں کر سکتے تو آخر آپ کیا کرتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ تو پوری کرنی پڑے گی، باقی وقت میں اپنی کمیٹی کی اصلاح کریں۔ ایک دفعہ عمرہ کیا، سر مڑایا، دوسرا عمرہ کو بالکل سر مڑانا پڑے گا، ٹک لگانے سے دم پڑ جائے گی۔ طواف کیا، صفا کیا، حلق نہیں کرائی، دوسرے دن حلق کرایا، دم پڑ گئی۔ سنت غیر موقدہ کی جگہ قضا نمازیں پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، حنفی مسلک میں سجدہ سہو تھا چونکہ واجب ہے، نہیں کیا دوبارہ پڑھے۔ میں آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی مہربانی ہے بھائی۔ عمرے پر جب آتے ہیں جو ہم سے وہ ٹریول ایجنٹ معاہدہ کرتے ہیں، یہاں وہ پورا نہیں کرتے تو آپ حج منسٹری کو ان کے خلاف شکایت کریں۔ عمرے کے طواف کے نفل جو ہے حتیم میں پڑھ لیے، بالکل کوئی دم نہیں پڑے گا، پڑھنا چاہیے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی آخری 2 رکعات میں صرف فاتحہ کے بعد تلاوت نہیں کرتے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ کا حکم یہی ہے، حضور کا حکم یہی ہے، حکمت کا کیا معنی؟ جہاں پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو اللہ کے حکم سے نہیں پڑھتے۔ مفتی مجیب الرحمان صاحب کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہاں، اگر مٹی کا ڈھیلا ہو تو پہلے اس سے آدمی خشک کرے بدن، پھر پانی سے استنجا کرے۔ اگر نہ ہو تو ٹیشو استعمال کر لے، ٹیشو بھی نہ ہو تو صرف پانی سے کرے۔ حرم کے باہر جو کھانے تقسیم ہوتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کریں، امیر ہیں تو نہ لیا کریں۔ 6 بیٹے ہیں، 6 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں، اللہ سب کو اچھا بنائے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح بنائے۔ بارہ حنفی مسلک میں رفع یدین نہ کرنے کی حدیث زیادہ قوی ہے کہ اس کا راوی عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ عنہ۔ اجوا کھجور بہرحال پہلے تو ہم نے یہی سنا تھا کہ صرف مدینہ پاک میں پیدا ہوتی ہے، اب معلوم ہوا ہے کہ اور شہروں میں بھی ہو جاتی ہے۔ جمعہ کی مبارک دیتے ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ کوئی جمعہ کس بات کی مبارک؟ ویسے جمعہ خود مبارک دن ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ حضور کا حکم ہے۔ قرآن پڑھ کے دعا مانگنا تو بدعت نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے دعا کیا کرو، تو وہ کیسے بدعت ہو گئی؟ اور الرحمن کا تو نام ہی عرائس القرآن ہے کہ وہ قرآن کی دلہن ہے۔ حضور سورۃ یاسین پڑھتے تھے، سورۃ ملک پڑھتے تھے، سورۃ واقعہ پڑھتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے بدعت ہو گئی؟ اکثر میں سعودی نفل یسن وغیرہ پڑھتا ہوں، مجھے میرے ساتھ نماز میں شامل، ہاں ان مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، کہ فرض والا کسی نفل والے کے پیچھے کھڑا ہو جائے، ان کے نزدیک جائز ہے، حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، ہم حنابلہ کے نزدیک جائز ہے۔ میں احرام میں تھا، ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی، میں نے پٹی لگائی، خون بند کیا، وضو کیا، میرے لیے تھوڑا خون لگا ہے، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، خون بند نہ ہو تب بھی نماز پڑھو گے۔ یوسف صاحب کو کینسر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں۔
جو بے نمازی ہیں ان کے لیے دعا بتائیں. ان کے لیے دعا یہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کریں کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبہم علی دینک یا صرف قلبہم الی طاعتک. ایک آدمی نے زبانی 3 طلاقیں دی ہیں، وہ 3 ہی ہوں گی. تو زبان سے ہی طلاق دی جاتی ہے، ناک سے تو کوئی طلاق نہیں دیتا. آج تک کسی نے ناک سے طلاق دی ہے؟ زبان سے ہی دی ہے. کلمہ بھی زبان سے پڑھا جاتا ہے، نکاح بھی زبان سے ہوتا ہے، طلاق بھی زبان سے ہوتی ہے. میں دل کا مریض ہوں، دل خون نہیں بنا رہا، اللہ شفا عطا فرمائیں. اسی لیے شادی نہیں کی. اس سے نہ ڈرو، شادی کرو پتہ نہیں اس سے خون بن جائے آپ کا. نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا. خوشی ہوگی نا، جب خوشی ہو تو آدمی کا دل کام کرنا شروع کر دیتا. دیوبندی مسجد میں بریلوی امام مقرر نہ کریں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ہماری مسجد میں امام نہیں ہوتا تو ایک بریلوی حافظ ہے، وہ چڑھ، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس کو کہو مصلی پہ چڑھ کے کھڑے رہو اکیلے، پڑھ لو. جب وہ پڑھ لے تم اپنی پڑھ لو. 2-4 دن کرو گے ٹھیک ہو جائے گا. بغیر دوپٹے کی عورت کا وضو ہو جاتا ہے. حیض کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی. فیملی میں رشتہ کریں، بالکل زیادہ ثواب ہے. صلہ رحمی کا حکم ہے کہ من وصل کہ وصلتہ ومن قطع کہ قطعتہ. کہتے جی آپ کی جو بناتے ہیں ویڈیو، ان کو کہیں کہ وہ حرم کی جگہ کا جہاں درس ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کلپس میں واضح کریں، تاکہ جو لوگ بیچارے نہیں جانتے وہ نیچے آ کے پھرتے رہتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. لیکوریا کے ساتھ کپڑوں کو لگ جائے نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کیا کرو کہ نماز کے لیے الگ کپڑا رکھ لو، اور پھر پیمپر وغیرہ پہن کے وہ کپڑے پہن لیے، نماز پڑھ لی، پھر اتار دیا. عورت نے اگر میاں بیوی ملے ہیں، جنابت کی حالت میں ہے، غسل نہیں کیا، بچہ رونے لگ جائے، دودھ دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم وضو کر لے. مولانا خضر حیات اور قاری امجد حسین پشاور سے سلام کا علیہم السلام. شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑ کر عمرے کا طواف کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی بیوی ہے. مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے، بہتر ہے کہ مسجد میں نہ پڑھی جائے. یہاں تو مجبوری ہے کہ پورا مکہ مسجد الحرام ہے، تو کہاں لے جائیں جنازہ؟ دور سے جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب مواجہہ شریف میں صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو فرمایا میں خود سنتا ہوں. اولاد ہوتی ہے لیکن 2 مہینے کے بعد فوت ہو جاتی ہے، تو علماء نے یہی لکھا ہے اپنا تجربہ کہ 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ کے عورت کو دے دیں، وہ اپنے گلے میں رکھے یا جیب پہ رکھے. طواف کے دوران قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں. 10 دن سفر میں کتنے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ ہمت دے، چاہے روز کرو، نفلی عبادت ہے، نہ کرو ضروری نہیں. طواف کے 8 استلام ہوتے ہیں. طواف کی نفل نہیں ہوتے، 2 رکعت واجب الطواف کی نیت کیا کریں. حرم میں یا کہیں بھی سامنے جنازہ ہو، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ بالغ مرد ہے یا عورت ہے، جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے. باقی دعا کے اندر سب کے لیے ہے، شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، سب کے لیے. حتیم میں 2 رکعت واجب. تو بالکل اللہ کے بندے، اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ہو تو دوسرا مقام ہی حتیم ہے کہ وہاں آگے 2 رکعت واجب الطواف پڑھی جائے.
حرم میں جو جنازے ہوتے ہیں بالکل میت امام کے سامنے ہوتی ہے، اگر غائبانہ ہو تو بتاتے ہیں کہ جنازہ غائب ہے، صراط الغائب ہے۔ کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہوا، اب بالغ ہو گیا، اب کر سکتا ہے، اب کر لو، خیرات ہی کرنی ہے نا، تکلیف کیا ہے؟ مدینہ شریف میں اگر کوئی گھڑی خریدی اور وہ 2 نمبر ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ 2 نمبر، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ منافق کو منافق ہی کہیں گے نا، کافر کو کافر کہیں گے، مسلمان کو مسلمان کہیں گے، گھی کو گھی کہیں گے، ڈالڈا کو ڈالڈا کہیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں مدینہ شریف کی تو کوئی توہین نہیں، وہ چیز ہی 2 نمبر ہے۔ بہرحال جنت البقیع میں جو لکھا ہو تم جانو وہ جانے، آپ قرآن پڑھ کے جو لوگ فوت ہو گئے ان کو ثواب بھیج سکتے ہیں۔ وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں نا یہ بدعت کے بڑے شوقین ہیں، ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دو نا، ایک ایک قبر پہ بیٹھ کے یہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کہتے جی کہ آپ نے یمنی عقیق پہنا، ولی اللہ نے، اچھا صلی اللہ، حضور پاک نے جو انگوٹھی پہنی تھی اس پہ حضور کا نام تھا محمد الرسول اللہ، وہی مہر لگاتے تھے، وہی انگوٹھی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، فسہ حبشی، نگینہ جو ہے وہ حبش کے علاقے کا تھا، لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں یعنی حبش کی طرز کا بنا ہوا تھا۔ تو بہرحال عقیق پہنے کچھ پہنے وہ جائز ہے۔ بہرحال آدمی اپنی انڈر شیونگ جو ہے بالکل کرنی چاہیے، ہر جگہ سے کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نے تھکان کی وجہ سے عمرے کی چادریں اتار دی کہ کل عمرہ کروں گا، دم پڑ گئی، اسی میں سو جاتا، جناب تھک گیا تھا تو احرام کی چادریں باندھے رہتا، کپڑے نہ پہنتا، اسی میں لیٹ جاتا، دوسرے دن عمرہ کر لیتا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک رکعت پڑھی، آگے عورت کھڑی ہو، اس سے آپ کی نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ نماز میں عورت کھڑی ہونا منع ہے، جیسے اب ہم عشاء پڑھیں گے، وہ بھی عشاء کے لیے آگے کھڑی ہو۔ ہر مغرب عشاء کوئی بھی ہو، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت ہوگی، آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ ہوگی۔ اگر دوسرا عمرہ کریں تو بالکل بال ہوں نہ ہوں دوسرا پھروانا پڑے گا۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے میں نے پاؤں میں ایسا موزہ پہنا جس سے اوپر کی ہڈی صاف نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ حرم میں جنازے کی نیت کیسے کریں؟ یہی کہ نماز میت پہ پڑھ رہے ہیں، اور کیسے کریں؟ کہتے ہیں جی کہ حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، بالکل ہے، لیکن وہاں یہ بھی تو ہے نا حدیث میں کہ حضور پاک یاخذ من اطراف لحیتہ من طولہ وعرضہ، حضور پاک بھی اپنی داڑھی کو نیچے سے بھی دائیں بائیں سے بھی کاٹتے تھے۔ تو اسی سے ابن عمر نے لکھا کہ 1 مشت ہونی چاہیے۔ یہ تو حضور کا عمل ہے، صحابہ حضور کے عمل کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے۔ ایک شخص نے 2012 میں حج کیا، کنکری کے لیے دیوار کے وقت سے پہلے کر لی، ان پر دم ہے؟ ہاں بالکل دم ہے۔ اچھا ہے ماشاءاللہ، 2012 کے ابھی تک جلدی تو مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ ہمارا کسی مقصد میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، 2 فوت ہو گئے، 1 علیحدہ ہو گیا، ایک کے لیے 1 عمرہ ہوتا ہے۔ کندھا نکالنا 7 چکروں میں ہے۔ میری والدہ نے 2 طواف کیے، ہم سے جدا ہو گئی، عمرہ پورا نہیں کیا، ہوٹل جا کے احرام کھول دیا۔ بہرحال اگر ابھی کچھ وقت نہیں گزرا، 2 4 6 گھنٹے گزرے، اس کو صفا مروہ کرا دو، بال بھی کٹوا دو۔ اگر 1 2 دن گزر گئے ہیں تو پھر دم پڑ جائے گی۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔
بہرحال طواف میں آپ کو بار بار وضو کی ضرورت، ایک دفعہ وضو کر لیا وہی کافی ہے۔ لیکوریا والی عورت اگر عصر کو وضو کرے تو مغرب تک کافی ہے، طواف کرتی رہے۔ نمازی کے آگے نہ گزرے، اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے آگے گزرے، عصر کے بعد نفل نہ پڑھے۔ نکاح خاں چاہیے یہاں جو بیٹھے نا ساتھی، ان سے مل لیں، کسی کو کہہ دیں گے۔ فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ مانچسٹر میں حاجی سلمان پٹیل بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 8 سال ہو گئے، بیوی میرے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتی، تو اب دوسری شادی کرنے پہ ٹھیک ہو جائے گی، پھر دونوں اچھی طرح بات کریں گے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ علاج ہے۔ ایک انجیکشن سے آدمی ٹھیک نہ ہو، ڈاکٹر دوسرا انجیکشن دیتا ہے۔ بغیر داڑھی والے کے پیچھے نہ اس کو امام نہ بنائیں۔ سجدہ صاحب ویسے ہے جیسے عام سجدہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انک ملیک المقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللہم اسعدنا فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین، اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم ارحم ضعفنا واجبر قصرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وعن سیئ الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی کمزوریاں پریشانیاں بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا کے علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کے گٹھ جوڑ اور فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔